زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی چیزوں کو زینت دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا کا مال و اسباب عارضی اور فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو طرح طرح کی لذتوں سے زینت دی گئی ہے۔ ان سب چیزوں میں سے سب سے پہلے عورتوں کو بیان فرمایا، اس لیے کہ ان کا فتنہ بڑا زبردست ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ ضررناک اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ ہاں، جب کسی شخص کی نیت نکاح کر کے زنا سے بچنے کی، اولاد کی کثرت کی ہو تو بے شک یہ نیک کام ہے، اس کی رغبت شریعت نے دلائی ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور بہت سی احادیث نکاح کرنے کی فضیلت میں آئی ہیں، اور اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ بیویوں والا ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ اسی طرح مسلم میں ہے، نبی نے فرمایا، دنیا ایک فائدہ ہے اور اس کا بہترین فائدہ نیک بیوی ہے کہ خاوند اگر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے اور حکم دے تو بجا لائے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے، اب عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عورتیں تھیں، ہاں گھوڑے ان سے بھی زیادہ پسند تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ گھوڑوں سے زیادہ آپ کی چاہت کی چیز کوئی اور نہ تھی، ہاں صرف عورتیں۔ بس عورت کی محبت بھلی بھی ہے اور بری بھی، اسی طرح اولاد کی کہ اگر ان کی کثرت اس لیے چاہتا ہے کہ فقر و غرور کرے تو وہ بری چیز ہے، اور اگر اس لیے ان کی زیادتی چاہتا ہے کہ نسل بڑھے اور موحد مسلمانوں کی گنتی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ ہو تو بے شک یہ بھلائی کی چیز ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، محبت رکھنے والیوں اور زیادہ اولاد جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، قیامت کے دن میں تمہاری زیادتی سے اور امتوں پر فخر کرنے والا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح مال بھی ہے کہ اگر اس کی محبت گرے پڑے لوگوں کو حقیر سمجھنے کے لیے اور مسکینوں غریبوں پر فخر کرنے کے لیے ہے تو بے حد بری چیز ہے، اور اگر مال کی چاہت اپنوں اور غیروں سے حسن سلوک کرنے، نیکیاں کرنے، بھلی راہوں میں خرچ کرنے کے لیے ہے تو ہر طرح شرعاً اچھی اور بہت اچھی چیز ہے۔ قنطار کی مقدار میں مفسرین کا اختلاف ہے، ماحاصل یہ ہے کہ بہت زیادہ مال کو قنطار کہتے ہیں، جیسے ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے، اور اقوال بھی ملاحظہ ہوں، 1000 دینار، 12,000، 40,000، 60,000، 70,000، 80,000 وغیرہ وغیرہ۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک قنطار 12,000 اوقیے کا ہے، اور ہر اوقیہ بہتر ہے زمین و آسمان سے۔ غالباً یہاں مقدار ثواب کی بیان ہوئی ہے جو ایک قنطار ملے گا، واللہ اعلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی ایک موقوف روایت بھی مروی ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ 1200 دینار ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض عرب قنطار کو 1200 کا بتاتے ہیں، بعض 12,000 کا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
بیل کی کھال کے بھر جانے کے برابر سونے کو قنطار کہتے ہیں۔ یہ مرفوعاً بھی مروی ہے لیکن زیادہ صحیح موقوفاً ہے۔ گھوڑوں کی محبت 3 قسم کی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو گھوڑوں کو پالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ان پر سوار ہو کر جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے لیے تو یہ گھوڑے اجر و ثواب کا سبب ہیں۔ دوسرے وہ جو فخر و غرور کے طور پر پالتے ہیں، یہ ان کے ذمے وبال ہے۔ تیسرے وہ جو سوال سے بچنے اور اس کی نسل کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں اور اللہ کا حق نہیں بھولتے، یہ نہ باعث اجر نہ باعث عذاب ہیں۔ اسی مضمون کی حدیث آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ مسومہ کے معنی چرنے والا اور پنج کلیاں یعنی پیشانی اور چاروں قدموں پر نشان وغیرہ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عربی گھوڑا فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے 2 دعائیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے اللہ، جس کے قبضے میں آپ نے مجھے دیا ہے، آپ اس کے دل میں اس کی اہل اور مال سے زیادہ محبت میری پیدا کر دیجئے۔ روایت مسند احمد کی ہے۔ انعام سے مراد اونٹ، بکریاں، گائیں ہیں۔ حرث سے مراد وہ زمین ہے جو کھیتی بونے یا باغ لگانے کے لیے تیار کی جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب دنیاوی فائدے کی چیزیں ہیں، یہاں کی زینت، یہاں کی فریفتگی کی یہ چیزیں ہیں جو فانی اور زوال پانے والی ہیں۔ اچھی لوٹنے کی جگہ اور بہترین ثواب کی باز گشت اللہ کے پاس ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، جبکہ آپ نے اسے زینت دے دی تو اس کے بعد کیا؟ اس پر اس کے بعد والی آیت اتری کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو اس سے بہترین چیزیں بتلاتا ہوں، یہ تو ایک نہ ایک روز زائل ہونے والی دنیا ہے، اور میں جن کی طرف تم کو بلا رہا ہوں وہ صرف دیر پا ہی نہیں بلکہ ہمیشگی والی ہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، جس کے کنارے کنارے اور جس کے درختوں کے درمیان قسم قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، کہیں شہد کی، کہیں دودھ کی، کہیں پاک شراب کی، کہیں نفیس پانی کی، اور وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی کان نے سنی ہوں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں، نہ کسی دل میں خیال بھی گزرا ہو۔ ان جنتوں میں یہ متقی لوگ ابد الآباد تک رہیں گے، نہ یہ نکالے جائیں، نہ انہیں دی ہوئی نعمتیں گھٹیں، نہ فنا ہوں۔ پھر وہاں بیویاں ملیں گی جو میل کچیل سے، خباثت اور برائی سے، حیض اور نفاس سے، گندگی اور پلیدی سے پاک صاف ہیں، ہر طرح ستری اور پاکیزہ ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہو جائے گی، اور ایسی کہ اس کے بعد ناراضگی کا کھٹکا ہی نہیں۔ اسی لیے سورہ برات کی آیت میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی کا حاصل ہو جانا بھی سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت رضائے رب اور مرضی مولا ہے۔ تمام کے تمام بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون مہربانی کا مستحق ہے، کون نہیں ہے۔